دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کے ساتھ۔ یہ واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کا، جو ایک بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے ایک قریبی بستی میں سفر پر گئے، ان کو وہاں پہ رات ہو گئی اور انہوں نے سوچا کہ اپنی عشاء کی نماز اسی گاؤں کی مسجد میں ادا کروں گا اور پھر یہیں پہ قیام کروں گا اور صبح اپنے گھر کو واپس چلے جاؤں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نماز کے بعد انہوں نے مسجد میں قیام کیا تو مسجد کے خادم آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ سونے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور اسی دوران امام صاحب جب مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو وہاں پہ انہیں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میرے ساتھ میرے گھر میں رکیں۔ اور وہ شخص جو تھا وہ نان بائی تھا، مطلب نان لگاتا تھا، اور وہ شخص جب انہیں اپنے گھر لے گیا تو امام احمد بن حنبل کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جب آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نان کی دکان تھی تو اس نے گھر میں آٹا گوندھنا تھا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ جب آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، جب گھر کے دیگر اور بھی چھوٹے موٹے کام کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ استغفار استغفار استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ شخص جو بھی اپنے گھر کا کام کرتا ساتھ میں استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا۔ امام صاحب اس بات سے بہت خوش بھی ہوئے اور متاثر بھی ہوئے اور اس نوجوان سے پوچھنے لگے کہ کیا تم آج ہی یہ ورد کر رہے ہو یا روزانہ کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں امام صاحب، میں اس ورد کو روزانہ کرتا ہوں اور مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں آج تک جو بھی دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے جب پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اس نوجوان لڑکے نے یہ جواب دیا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک ہیں جو بڑے نیک ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اور وہ بڑی ایک دور بستی میں رہتے ہیں، میں وہاں پہ جا نہیں سکتا کام کی مصروفیت کی وجہ سے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ میری ملاقات ان سے کرا دیں۔ اور اس بات کو سن کر امام صاحب آگے بڑھے اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے مسجد میں اجازت کیوں نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو دیکھیں ایمان والوں کا بھروسہ کس قدر اپنے رب پہ قوی ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کے ذکر میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور پھر اسی ذکر کی برکتوں کی وجہ سے ان کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد استغفر اللہ کی کثرت کریں گے۔ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔